بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہماری آج کی ویڈیو اسلام اور سائنس سے متعلق ہے۔ انسان کا پورا بائیو ڈیٹا اس ہڈی میں ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم کے بدن کی ہر چیز کو زمین بوسیدہ کر ڈالے گی سوائے پونچھ کے۔ اسی سے انسان کو بنایا گیا اور اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ پونچھ کی ہڈی کہلاتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی موت کسی بھی طرح واقع ہو، یہ حصہ محفوظ رہتا ہے۔ بعد ازاں لاکھوں سال مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود بھی یہ حصہ بوسیدہ نہیں ہوتا۔ شدید ترین کیمیاوی آگ، دھماکے اور چوٹ سے بھی یہ حصہ متاثر نہیں ہوتا۔ انسان کا سب سے پہلا جینیاتی کوڈ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسی حصے میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پونچھ کی ہڈی سے انسان کے مرنے کے بعد اس کا پورا بائیو ڈیٹا حتیٰ کہ پسند ناپسند اور انگلیوں کے پوروں کے نشانات تک معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ جدید سائنس کی یہ تحقیق آج سے 1400 سال قبل رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے سامنے بیان فرما چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دماغ کی اس تصویر میں نیلے رنگ والا حصہ انسان کی یادداشت میموری ہے۔ اس میں 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے جسے 300 سال تک لگاتار دیکھا جا سکتا ہے۔ اور تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر ہر انسان اس ہاتھ کو کسی بھی گناہ یا جرم کرنے کے لیے استعمال کرنے سے پہلے صرف ایک بار یہ سوچ لے کہ اس پر اللہ کے نام کی شبیہ ہے تو گناہ اور معاشرے سے جرم مٹ جائے۔ آپ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ جس جگہ نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور مالداری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، تقویٰ کا طلبگار ہوں، پاک دامنی کا طلبگار ہوں، اور غنا، مالداری، مخلوق سے بے نیازی کا طلبگار ہوں۔ صحیح مسلم۔ آج ہم اپنی والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا میں اپنے سب بہن بھائیوں کی طرف سے کرنے لگی ہوں۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما، اور جن کے والدین، والد یا والدہ یا دونوں وفات پا چکے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی قبروں کو پر نور کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر پر آپ بہن بھائیوں سے دوبارہ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں،
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔